أخبرنا الشيخ المحدث الأستاذ محمد بن رضوان قال أخبرنا حافظ القرآن وشيخ الحديث محمد أمين يقول وله إجازة من حافظ القرآن شيخ الحديث والتفسير أستاذ الأستاذين المعروف بالحافظ محمد الجوهربيجي، وله إجازة من حافظ الحديث والقرآن المعروف بالحافظ عبد المنان، وله إجازة من الشيخ عبد الحق البنارسي، وله إجازة من الإمام المجتهد الرباني المعروف بالشوكاني، وهو يروي عن شيخه السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد بن الطيب عن شيخه محمد بن أحمد الفاسجي عن شيخه أحمد بن محمد العجلي عن القطب النهرواني عن النور أبي الفتح عن بابا يوسف الهروي عن معمر محمد بن شازبخت الفارسي عن يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الخطراني عن فربري عن الإمام أمير المؤمنين في الحديث رئيس المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه باب قول الله تعالى فنزع الموازين القسط يوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسطاس المصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط هو الجائر. حدثنا أحمد بن أشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. صلاۃ و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد سب سے پہلے تو ہم سب اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں، جس خالق اور مالک نے ہم سب کو اپنے اس گھر میں ایک دینی مقصد کے لیے جمع کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رضا و رحمت کے لیے قبول و منظور فرمائے. پھر میں شکر گزار ہوں اس جامعہ کی انتظامیہ کا، اساتذہ کرام کا، منتظمین کا،
جماعت کے قائدین اور اکابرین کا، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے سامنے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح للامام البخاری کی آخری حدیث پر درس آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وَإِن كُنتُ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ، اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کے حسن ظن پہ مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علم، یہ فن جسے علم حدیث کہا جاتا ہے، دینی اور شرعی اعتبار سے یہ دین اور شریعت کی اساس اور بنیاد ہے۔ یہ کوئی عام فنی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ دین کی ایک بنیاد ہے۔ علم حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کے تقریرات اور خلق اور اخلاق پر مشتمل ہے، عزت کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے، منزلت کے لحاظ سے یہ قرآن کے مماثل ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن عطا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ساتھ اسی جیسی ہی ایک اور چیز بھی مجھے عطا کی۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بلکہ حدیث کی جو قولی صورت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے تحت وحی میں شامل اور داخل۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، اسے اکیلا نازل نہیں کیا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تو وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ اس مجلس کے آغاز میں تلاوت کی گئی قرآن کریم کی آیات کی، اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اگر پڑھایا ہے، سکھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ الرحمن علم القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی اللہ نے سکھایا، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور ایسا عطا کیا کہ سنقرئک فلا تنسى۔ تو اسی طرح قرآن کے ساتھ ساتھ وعلمک ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا۔ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی ہے اور عطا کی ہے۔ جو علم نبوی ہے، علم حدیث، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، جیسا کہ آپ سب طلبہ جانتے ہیں، حدیث کی جو حالت اور کیفیت ہے، سب سے پہلی چیز کہ ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقی او خلقی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کہ آپ کے سامنے کوئی بات کہی گئی یا کوئی عمل کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، اس کی نکیر نہیں کی، انکار نہیں کیا، اسے منع نہیں کیا، روکا نہیں، اس کو ثابت رکھا ہے خاموشی کے ساتھ۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت بیان کی گئی اور اس صفت کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے ساتھ ہے،
تخلیقی کیفیات کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے خد و خال کا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی تخلیقی وضع اور قطع، اور اسی طرح پھر جو خلقی صفت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمدہ صفات بیان کی گئیں، یہ ساری چیزیں حدیث کہلاتی ہیں۔ ان میں سے جو قولی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور جو فعلی بھی ہیں ان کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی من ربی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، پیچھے قل اس کا مقولہ چل رہا ہے صاحب، کہ ان اتبع الا ما یوحى الی من ربی، میں صرف اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں جو میری رب کی طرف سے میری طرف وحی کی گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بھی افعال بھی وہ بھی مؤید بالوحی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی کے تحت ہوا کرتے تھے، اپنی منزل سے اپنی منشا سے۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے تھے نہ کچھ کیا کرتے تھے۔ جو منزل من اللہ ہے مؤید بالوحی، اس کی عظمت آپ جان سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کتاب صحیح البخاری، عرف عام میں جسے بخاری شریف بھی کہہ دیا جاتا ہے، کچھ اہل علم یا عام لوگ بھی اس کو صحیح بخاری کہہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ الصحیح للامام البخاری، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں الجامع الصحیح للامام البخاری۔ در حقیقت امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کتاب کا ایک علمی نام رکھا ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نسخے میں وامور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقوالہ وسننہ وایامہ، بعد میں افعالہ۔ یہ جو نام ہے صحیح بخاری کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو رکھا ہے، اس سے ہی اس کتاب کے مقاصد بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ حدیث کی جو کتابیں محدثین نے لکھی ہیں مختلف ان کی قسمیں ہیں۔ بعض وہ کتابیں ہیں جن میں ان کتابوں کے مصنفین محدثین نے اپنی سند کے ساتھ صحابہ کرام کی ترتیب کے ساتھ احادیث کو جمع کیا۔ جتنے بھی صحابہ کرام میں سے جس صحابی کی جتنی احادیث بھی ان کے پاس باسند متصل پہنچی تھیں، ان کو ایک صحابی کی ترتیب کے تحت ہی جمع کر دیا، کوئی اس کی فقہی ترتیب نہیں دی۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند، انہوں نے ایک صحابی کی جتنی احادیث تھی سب کو ایک جگہ پر جمع فرما دیا۔ ابتدا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ امت میں سب سے اعلیٰ اور افضل ترین اور اول ترین شخصیت ہوئی تھی۔ خلفاء کی ترتیب کے بعد پھر صحابہ کرام کی معجم کی ترتیب، یعنی الفاظ تہجی کی ترتیب تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث کو ایک جگہ، سیدنا انس بن مالک کی احادیث کو ایک جگہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی احادیث کو ایک جگہ۔ ان ایسی کتابوں کو جس میں صحابہ کرام کے ترتیب کے ساتھ احادیثوں کو جمع کر دیا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ بعض ایسی کتابیں جس میں صرف ایک مسئلہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی احادیث کو یکجا جمع کر دیا جاتا ہے، اسے الجز کہا جاتا ہے۔ جیسے جز رفع الیدین امام بخاری، جز القراءۃ امام بخاری، کتاب القراءۃ امام بخاری، جز رفع الیدین امام سبکی، یہ قیام اللیل امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی ایک ہی موضوع سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی احادیث ہوتی تھی، جن صحابہ سے بھی ہوتی تھی، ان کو یکجا جمع کر دیا جائے تو اسے جز کہا جاتا ہے۔ کچھ کتابیں وہ ہیں کہ جن میں فقہی ترتیب کے ساتھ، یعنی احکام اور مسائل اس میں جمع ہوتے ہیں۔ کتاب الطہارت سے عمومی طور پر ایسی کتابیں کا آغاز ہوتا ہے، یا کتاب الصلاۃ سے ہو جاتا ہے۔ ان میں کتاب جو عبادات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، کتاب الصوم ہے، کتاب الصیام بھی بعض لوگ لکھتے ہیں۔ اسی طرح کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب البیوع، کتاب النکاح، ان میں معاملات بھی، احکام بھی، جن
سے متعلقہ احادیث کو جمع کر دیا جاتا ہے، ان کتابوں کو السنن کہا جاتا ہے۔ جیسے السنن امام ابو داؤد ہے، السنن امام ابن ماجہ ہے، السنن دارمی، السنن دارقطنی، السنن نسائی، کہ یہ فقہی ترتیب کے ساتھ احکام اور مسائل کے اوپر مشتمل جتنی احادیث ہیں ان کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس کو بھی بعض محدثین نے السنن میں شامل کیا ہے، السنن للترمذی۔ بعض اس کے جو نسخے چھپے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی سنن ترمذی لکھا ہوتا ہے، اور بعض نسخے ایسے ہیں کہ جن میں جامع الجامع للترمذی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو سنن والی احادیث تھیں ان سے کچھ زائد احادیث، کچھ اضافی احادیث جو ہیں وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی، لیکن جامع کا وہ جو اصل تعریف، اس کا جو اصطلاحی طور پر اس کی تعریف بنتی ہے، اس کے اوپر وہ پوری نہیں اترتی تھی، اس لحاظ سے بعض لوگوں نے اسے سنن کہا، جس میں کتاب الایمان بھی ہو، کتاب العلم بھی ہو، کتاب التعبیر بھی ہو، کتاب المناقب بھی ہو، اور جملہ شریعت کے ساتھ تعلق رکھنے والی مختلف قسم کی جو تعلق رکھنے والی احادیث ہوں، ان تمام احادیث کو کسی ایک کتاب میں جب جمع کر دیا جاتا ہے تو اس کتاب کو الجامع کہا جاتا ہے، اور انہی میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ الجامع الصحیح ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اسے الصحیح للمسلم کہا جاتا ہے، صرف سنن مسلم بھی نہیں کہا جاتا، جامع مسلم بھی نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جامع کی بھی پوری تعریف اس کے اوپر منطبق نہیں ہوتی، اور سنن سے بھی اس کے اندر بہت سی چیزیں اضافی اور زیادہ ہیں، اس لحاظ سے اس کو الصحیح للامام المسلم کہہ دیا جاتا ہے، نہ اس کو جامع مسلم کہا جاتا ہے، نہ سنن مسلم کہا جاتا ہے، جبکہ صحیح بخاری کو الجامع کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر سنن کے علاوہ مزید جتنی بھی حدیث کی صورتیں بن سکتی تھیں، اور شریعت کے جن جن احکام، معاملات اور مسائل، جن میں مناقب بھی، جن میں ایمانیات بھی، جن میں اعتقادیات بھی، اور جن میں تعبیر بھی، جن میں باقی اضافی چیزیں جو ساری شرعی احکام کی، ان کو احاطہ کرنے والی اور جمع کرنے والی کتاب ہو تو اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو الجامع ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنن سے بڑھ کر بہت سی چیزیں اضافی طور پر اور جتنی بھی تھی ان کو جمع کرنے کی اس کے اندر کوشش کی ہے۔ اور دوسرا نام کا جو جز ہے وہ ہے الصحیح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التزام کیا ہے اس بات کا، اس کے اندر صرف اور صرف وہ حدیث نقل کریں گے جو حدیث ان کے نزدیک صحیح ہوگی، اور ان کے لیے جو صحیح کا معیار ہے اس کی شرائط بھی محدثین نے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی وضاحت فرمائی۔ بیان کرنے والے عادل ہوں، ضابط ہوں، ثقہ ہوں، اور ان کا آپس میں لقاء اور سما بھی کیا ہو، ثابت، اور اس کے ساتھ ساتھ عمومی طور پر بعض محدثین نے تو یہ قید اور شرط نہیں لگائی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لگائی ہے کہ بالخصوص وہ شخص ایسا ہو کہ جس کا عقیدہ خلق قرآن کا نہ ہو، یعنی ایک بدعی عقیدہ جو کہ غیر شرعی ہے، وہ اس سے بھی راوی جو ہے نا وہ پاک ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا بھی تھوڑا سا اہتمام کیا ہے، اور خود بیان فرماتے ہیں عمومی طور پر محدثین نے 2 وجوہات بیان کی ہیں۔ ان سے پہلے کتاب موطا امام مالک موجود تھی، اس میں بھی اگرچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے التزام کیا تھا اس بات کا کہ وہ صحیح احادیث کو جمع کریں گے، لیکن وہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں بہت سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے فقہی اقوال بھی اس کے اندر موجود ہیں، فقہی اقوال بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور بعض سلف صالحین کے اقوال بھی اس کے اندر موجود ہیں، صحابہ کرام کے اقوال بھی موجود ہیں۔ وہ صرف حدیث نبی کے اوپر مشتمل کتاب نہیں تھی، البتہ اس میں بھی جتنی احادیث تھیں مسند مرفوع جو متصل سند کے ساتھ، ان کو صحیح قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو بلاغات ہیں، جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرماتے ہیں کہ بلغنی، اور اس کا تتبع جب کیا گیا ہے، تلاش کیا گیا ہے، ڈھونڈا گیا ہے، تو ان احادیث کی جو اسناد تھیں وہ بھی پایہ صحت کو پہنچتی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام کیا کہ میں اس کے اندر صرف وہ حدیث جمع کروں گا وہ کیا ہوگی، صحیح ہوگی۔
اور یہ جذبہ، یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ ایک دن اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کی مجلس میں حدیث کا درس ہو رہا تھا، استاد حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھتے پڑھاتے امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کتابیں احادیث کی جمع کی جا رہی ہیں، لیکن ان کے جمع کرنے کے اندر اس بات کا اہتمام نہیں ہے کہ حدیث نبوی، التزام اس بات کا نہیں ہے، اور دوسرا التزام یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر صحیح احادیث ہوں۔ اس لیے کوئی شخص ایسا عمل کرے کہ جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ ہیں ان کو ایک کتاب میں جمع کر دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فوقع فی نفسی، یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی تو میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا جس کے اندر جو احادیث بھی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی، صحیح احادیث جمع کروں گا۔ اور اسی دوران غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میں مکھیاں ہٹا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، مروحہ ہے، اور اس کے ذریعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی طرف آنے والی مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں۔ معبرین سے، علم تعبیر کے ماہرین سے جب اس بات کی تعبیر امام بخاری رحمہ اللہ نے پوچھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ تذب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ضعیف احادیث، من گھڑت احادیث، موضوع احادیث جن کو لوگ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور در حقیقت وہ احادیث پایہ صحت کو نہیں پہنچتی ہیں، وہ روایات صحت کے درجے کو نہیں پہنچے گی، آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو ہٹائیں گے۔ تو اس خواب کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے کہ صحیح احادیث کو جمع کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اہتمام کیا، اس کتاب کو جمع کرنے کا۔ اور یہ بات بھی کہ اس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنا شروع کیا تھا مکہ مکرمہ میں اور بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اس کی تصنیف کا، تالیف کا آغاز کیا، اور 16 سال لگا دیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھتے لکھتے، جس کی ان دونوں جلدوں کو ہم 1 سال میں ہی کیا کر دیتے ہیں؟ بولے کتنے عرصے میں؟ جی 1 سال، شوال میں شروع ہوتی اور اب رجب کا آخر ہے، تو کتنے مہینوں میں؟ جی شعبان اور رمضان نکال دیں، 15 شوال کو داخلے شروع ہوتے ہیں، داخلے ہوتے ہوتے تعلیم جو ہے وہ شوال پورا نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، 16 سال میں ہے۔ اور اس کا زیادہ تر حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، حتیٰ کہ بعض اقوال کے مطابق روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا۔ آغاز اور ابتدا مکہ مکرمہ سے کی، کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اور ابتدا بھی مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور آخری دور جو ہوا ہے اس کتاب کی تصنیف کا، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ مدینہ منورہ میں، کہ جو مدنی دور ہے وہ دین کی تکمیل کا دور ہے، شریعت کی تکمیل کا دور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جو مدنی دور ہے، مدنی دور وہ دین کی تکمیل کا دور، تو مدینہ منورہ میں آخری قرآن مجید کی آیات بھی، وحی کے جو سلسلے تھے، دین کے جو معاملات تھے، وہ مدینہ طیبہ میں مدنی دور میں۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن کریم کی بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں کیا ہیں؟ مدنی۔ عمومی طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ مکی، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ مدنی۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ جو ہجرت سے پہلے مکی دور میں نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی یا مکہ سے کہیں اور نازل ہوئی ہیں، مگر دور وہی ہے جو مکی دور ہے، ہجرت سے پہلے کا دور ہے، اس میں جو نازل ہوئی ہیں وہ مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، جہاں بھی نازل ہوئی ہیں، جس جگہ پہ نازل ہوئی ہیں، جس مقام پہ نازل ہوئی ہیں، تو انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے سورۃ فتح،
یہ کہاں نازل ہوئی ہے جی؟ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مگر قرآن مجید آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ مدنی لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ اس کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ حدیبیہ میں اتری ہیں، مکہ کے قریب اتری ہیں، مکہ کے قریب اتری ہیں، لیکن سورت کیا ہے جی؟ اللہ، سورت کیا ہے؟ مدنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اگرچہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفہ میں مکہ کے قریب نازل ہوئی ہے، لیکن تمام مفسرین نے، تمام محدثین نے اس کو بھی مدنی آیت قرار دیا، اس لیے کہ یہ مدنی دور میں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب کی تکمیل مدینہ منورہ میں، جو شریعت کی تکمیل کا بھی مقام تھا، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وحی نہیں بلکہ اپنے افعال، اپنے اعمال، اپنی سیرت اور اپنے جو آپ کی عملی زندگی تھی، جو اس کی آپ نے پہلو دنیا کے سامنے اجاگر کیے تھے، جو آخری۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یہ صرف علم حدیث کی کتاب نہیں ہے، علم تفسیر بھی اس کے اندر موجود ہے، صرف علم تفسیر نہیں ہے بلکہ علم لغت بھی ہے۔ قرآن مجید کی مفردات کی بھی تفسیر کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور لغت کے بھی بہت سے معاملات اور مسائل کو حل کیا، جیسے اسی باب میں القسطاس کے متعلق کہ یہ بالرومیت ہے، یہ ایک لغوی حل ہے اس کا، پھر فقہی اصول بھی اس کے اندر بیان کیے ہیں، اور محدثین کے جو کچھ اصول تھے علم حدیث کے وہ بھی اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، انما یؤخذ الآخر فالآخر، کہ اعمال میں لیا جاتا ہے تو وہ عمل جو سب سے کیا ہو، آخری ہو۔ اور ایک چیز بیان کرنے میں رہ گئی ہے، کسی دوسرے نے اس کو ثابت کر دیا ہے، اس بات بنسبت نفی کے اس کو زیادہ ترجیح ملے گی۔ یہ اصول، یہ ضابطے بھی مختلف مقامات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وضاحت فرمائی۔ تو یہ قواعد کی کتاب بھی ہے، اصول و ضوابط کی کتاب بھی ہے، لغت کی کتاب بھی ہے، اور شریعت کے اصول بھی اس کے اندر بیان کیے گئے، ضابطے بھی بیان کیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور ایام کو بھی جمع کیا گیا۔ اس لحاظ سے یہ سیرت کی اور تاریخ کی کتاب بھی ہے، اور پھر یہ ایک ایسی کتاب کہ جس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اہتمام بھی کیا ہے کہ سب سے پہلے جب کوئی کتاب لکھتے ہیں یا کوئی باب، اور اس باب کے ساتھ تعلق رکھنے والی، اس کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی قرآن کریم کی آیت ہو تو سب سے پہلے اسی کو لاتے ہیں۔ دلیل کے طور پر آیت کو پیش کرتے ہیں، اور اس کی توضیح کے لیے بعض اوقات سلف صالحین کے اقوال بھی پیش کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات تو ترجمۃ الباب جو ہے وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی آیت کو بنا دیتے ہیں، یا بسا اوقات ترجمۃ الباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مرفوع حدیث کے الفاظ کو بھی ترجمۃ الباب جو ہے نا وہ قرار دیتے ہیں، اور پھر اس کی تائید کے اندر صحیح ترین جو حدیث ہوتی، اور الجامع المسند کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس حدیث کو بھی بیان کیا جائے باسند بیان کیا جائے۔ مسند یہ ایک نام کے اندر بات شامل ہے، اگر اس پر ایک پھر اعتراض ہوتا ہے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا التزام کیا کہ میں حدیث بیان کروں گا، باسند بیان کروں گا، لیکن بہت سے مقامات پر پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلق روایات بھی بیان کی ہیں، اور معلق وہ ہوتی ہے جس میں سند کا اول یا ابتدائی حصہ کچھ نہ کچھ چھوڑ دیا جائے، اور یہ مصنف کے تصرف کی بنا پر اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالخصوص جو اس انداز کی معلق روایات بھی بیان کیے ہیں، بعض وہ مقاصد کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد خاص ہوتا تھا، اس مقصد کو واضح کرنے کے لیے ان معلق احادیث کو بیان کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مگر جیسے آپ کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں بلاغات امام مالک کے حوالے سے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیقات کے حوالے سے بھی جو تعلیقات ہیں وہ دو قسم کی ہیں، بعض معلق روایات، بعض جو معلقاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایات بیان کی ہیں، ان میں سے کئی روایات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی سند صحیح بخاری کے اندر کسی دوسری جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے بیان کر چکے ہوتے ہیں، یا آگے چل کر کہیں اور بیان کرنا ہوتا ہے، وہاں اس کی سند کو حذف کر کے تعلیق کے طور پر بعض اوقات
توضیح کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے کہ یا اختصار کے پیش نظر بعض اوقات اس کی سند کو حذف کر دیتے ہیں، اور بعض جو معلق روایات ہیں وہ ان کی سند صحیح بخاری میں اگر کہیں موجود نہ بھی ہو تو ضرور بالضرور وہ موصولاً با سند کسی نہ کسی دوسری جگہ پر موجود ہوتی ہیں، اور ایسی احادیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جزم کے صیغے سے، قال، ذکر وغیرہ کے اس انداز کے صیغے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ حتمی طور پر سمجھا جائے کہ یہ صحیح ہے۔ اور بعض مقامات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجہول کے صیغے کے ساتھ کسی روایت کو بیان کرتے ہیں تو وہ اس کے ضعف کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ اس کے ضعف کی طرف، کہ صحیح کی پہچان اس وقت نہیں ہو سکتی جس وقت تک کہ ضعیف کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں ہوتی، کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کہ چیزوں کی جو اصلیت ہے، حقیقت ہے، وہ اپنے ضد سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امانت بھی، دیانت بھی، ثقافت بھی، عدالت بھی، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ بہت سے محدثین نے جو ان کے بارے میں ثنائیہ کلمات بیان کیے ہیں، توثیق بیان کی ہے، تعدیل بیان کی ہے، جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث اور آیت من آیت اللہ قرار دیا گیا، جن کا حافظہ بہت پائے کا، بلند پائے کا تھا، اور امانت، دیانت، ورع یہ بھی مسلمہ، اور پھر علم حدیث کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا، زندگی اپنی اسی کے اندر لگا دی، اور اس کے اندر بہت سا کمال ان کے والد محترم کا بھی تھا، جو اسماعیل ان کا نام تھا، وہ تاجر تھے کپڑے کے، اور عمومی طور پر تجارت کے اندر ایسی کمی بیشی ہو جایا کرتی ہے، لیکن ان کے والد محترم امام اسماعیل بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مال اور رزق کے حصول کے اندر اتنا یقین ہے کہ اس کے اندر ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں ہوگا، اور میں نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، کہ دیکھیے کہ وہ رزق حلال۔ آج بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں، بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ مدارس میں بہت کام ہو رہا ہے، بہت پڑھائی ہو رہی ہے، اور اخراجات بھی بہت کیے جا رہے ہیں، لیکن جو نکلتے ہیں بس وہ مسجد کو، مدرسے کو سنبھالنے والے نکلتے ہیں، کوئی امام بخاری نہیں، کوئی امام مسلم نہیں ہے، اور اس پائے کا کوئی محدث اور اس انداز کا کوئی عالم موجود نہیں ہے۔ کیوں نہیں نکل رہا؟ وجہ کیا ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم ان مدارس کو دے کیا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی طرح رزق حلال کا اہتمام کیجیے، اور وہ پاکیزہ اور حلال رزق ان دینی مدارس کو عطا کیجیے۔ اس رزق حلال کے نتیجے میں جو ان طلباء میں مزید خیر اور برکت ہوگی، اساتذہ کے علم میں مزید جو خیر و برکت ہوگی، اس کے نتیجے اور زیادہ بہتر انداز میں انشاءاللہ نکلیں گے۔ اور علم حدیث محض ایک علم کی حیثیت سے نہیں، یہ دین کی، شریعت کی اساس اور بنیاد ہے، اور یہ عمل کے لیے ہوا کرتی ہے، عمل کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حدیث پر عمل کرنے والے، محدثین کا طریقہ یہی تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھنے کے بعد اس کے اوپر غور و فکر کیا، غور و فکر کر کے پھر طلباء کے سامنے بیان کرنا چاہی، رک گئے، ٹھہر گئے، یہاں تک کہ تھوڑا سا پیسوں کا اہتمام کیا، اور پھر ایک شخص کو بلایا جو سنگی لگایا کرتا تھا۔ حدیث کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ سے سنگی لگوائی تھی، اور پھر آپ نے اس کو 2 درہم عطا کیے تھے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ حدیث پڑھی ہے، پہلے اس پر عمل کر لیں، بعد میں آگے چلیں گے، بعد میں اس کا پڑھنا پڑھانا ہوگا۔ اساتذہ کو طلبہ کو بعد میں بتائیے، پہلے اس کے اوپر عمل کیا، بیٹے کو بھیجا، جاؤ کوئی حجام ڈھونڈ کے لاؤ، گھر سے پیسے منگوائے، اور سنگی لگوانے والے کو بلا کر کہ اس کو طریقہ جو حدیث میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں سنگی لگوائی تھی، تو پھر اسی طرح ہی اس مقام پر جو حدیث کے اندر بعض روایات کے اندر اس کا اشارہ موجود ہے، وہاں سنگی لگوا کر ثابت کر دیا کہ حدیث محض ایک علم کے طور پر، فن کے طور پر پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ حدیث کس کے لیے ہے؟ عمل کے لیے، عمل کے لیے ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غیبت کے حوالے سے حدیث کو پڑھا،
تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے اور میں نے دین کا یہ مسئلہ پڑھا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اپنی زندگی کے انجام کے متعلق بتا رہے ہیں کہ آج تک میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے قیامت کے دن اللہ اگر مجھ سے حساب کرے گا، کتاب کرے گا، مجھ سے باز پوچھ کرے گا، پوچھ کچھ کرے گا، تو کسی کی غیبت کے متعلق مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ آج تک میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دین کا ایک بنیادی حصہ قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول۔ کتاب کی ابتدا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بدء الوحی سے کی، کتاب الوحی سے کی۔ کس لیے؟ یہ بتاتے ہیں، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دین کی اساس اور بنیاد وحی پر ہے، وحی الہی پر ہے، اسی چیز کے اوپر ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہو۔ اور ہاں وحی کے ساتھ ساتھ علم بھی بعد میں، ایمان بھی بعد میں، توحید بھی بعد میں، نماز بھی بعد میں، روزہ، حج، زکوٰۃ، بیوع اور معاملات، نکاح، طلاق، اور یہ ساری چیزیں بعد میں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ وحی، اور اس کے ساتھ ہی کتاب العلم کہ وحی کا علم، یہ اساس اور بنیاد۔ پھر کتاب الایمان ہے کہ ایمان کے اندر علم، یقین، یہ چیزیں شامل اور داخل ہوتی ہیں۔ جب تک علم نہ ہو، جب تک معرفت صحیح نہ ہو، اور اس علم کی اور معرفت کی بنیاد صحیح نہ ہو، تو اس وقت تک ایمان بھی فائدہ نہیں دیتا۔ جب ایمان بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا تو پھر اعمال کیسے قبول ہوں گے، عبادات کیسے قبول ہوں گی، نمازیں کیسے قبول ہوں گی، حج زکاتیں کیسے قبول ہوں گی؟ نہیں، جب تک کہ بنیاد وحی الہی کو نہ بنایا جائے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو جب بنایا جائے گا بنیاد، اور اسی سے ہی علم حاصل کیا جائے گا۔ علم کا ذریعہ عقل نہیں ہے، آباء و اجداد نہیں ہے، ان کی روایات نہیں ہیں، ان کے رسومات نہیں ہیں، ان کے ماحول کے جو اساس اور بنیاد، اعتقادیات کی بنیاد، اعمال کی اور معاملات کی، تمام تر جو کامل مکمل دین ہے، اس کی اساس اور بنیاد کس کے اوپر ہے؟ وحی کے اوپر۔ اور اس کتاب الوحی کے اندر سب سے پہلی جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، وہ بڑی مشہور اور معروف حدیث، انما الاعمال بالنیات۔ لوگ وحی لے کر پھر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں ہم اہل القرآن ہیں، ہم وحی کو مانتے ہیں، جی جو منزل من اللہ صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن نے ہی بتلا دیا کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے کتاب بھی نازل کی ہے، حکمت بھی نازل کی ہے۔ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، نبیوں کو فرما دیا میں تمہیں کتاب دوں گا اور حکمت دوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ایسے ہیں جو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کے پاس خود اس کتاب اور حکمت کا علم آیا تو کہاں سے آیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ اللہ نے علم عطا کیا۔ کتاب اللہ کا علم بھی اللہ کی طرف سے، اور حدیث رسول اللہ کا علم بھی در حقیقت کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وحی کے دعوے دار بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اخلاص نہیں ہے کہ خالصتاً وحی کو قبول کیا جائے۔ نہیں، وحی کے لیے، پھر وحی کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اپنے عقل کو معیار بنایا۔ کہیں موجودہ دور کے جو جتنے جدید ملحد قسم کے منکر حدیث ہیں، ان کی صورتحال یہی ہے، دعوت و ظاہری طور پر قرآن کا کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت وہ قرآن کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ ان کا تمسک جو ہے وہ وحی سے نہیں۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، کہ اے پیغمبر آپ نے بھی مضبوطی سے تھامنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے تو وحی کو۔ کہ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ کتاب ایمان بھی ہے، اس کی اساس بھی وحی پر، اور کتاب الصلاۃ بھی ہے تو اساس کس کے اوپر؟ وحی کے اوپر۔ کتاب الزکوٰۃ، یہ تقریباً 97 کے قریب 97 کتابیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس جامع میں ان کو جمع کیا ہے، اور ان 97 کتابوں میں 3882 کے قریب ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں قائم کیے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت علمی اور تبحر علمی اور ان کی فقاہت اور ان کی نکتہ رسی، یہ اس کی دلیل ہے
کہ ایک ایک حدیث سے کتنے کتنے مسائل وہ نکالتے ہیں۔ کتاب الحج میں، صرف کتاب الحج میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو مشہور اور معروف حدیث ہے، جس میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے کی ساری کیفیت بیان کی ہے، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 26 یا 27 بار صرف کتاب الحج میں لائے ہیں، اور اس سے 19 مسائل جو ہیں وہ ثابت کیے ہیں، 19 باب قائم کر کے جو ان کا تعلق صرف کتاب الحج کے ساتھ تھا۔ یہ جامع امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 20 دفعہ سے زیادہ بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ آئی تھی کہ میرے موالی جو ہیں میرے ساتھ کتابت کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے بہت سے مسائل جو ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم وہ صحابی کا اونٹ ذرا سست تھا، اور پھر آپ نے لاٹھی ماری، وہ تیز ہو گیا، پھر آپ نے اس کے ساتھ کہا کہ مجھے دے دو، پھر سفر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 22 مقام پر اس کو نقل کیا ہے اور 26 مسائل اس سے اخذ کیے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساس، یہ 97 کتابیں، تمام کتابوں میں اساس اور بنیاد التزام کیا ہے اس بات کا کہ وحی الہی کے علاوہ وہ چاہے کتاب اللہ کی صورت میں ہے یا حدیث رسول اللہ کی صورت میں، اس کا اہتمام اور التزام کیا، مگر وحی کے لیے بھی ایک اخلاص کی 2 چیزیں، یہ پہلی جو حدیث نقل کی، ایک یہ کہ دین کی اساس اور بنیاد خالصتاً وہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق ہے، اور حق اپنی تائید اور تصدیق کے لیے کسی اور کا بھی محتاج نہیں ہوتا، کسی اور کا محتاج بھی نہیں ہے۔ یہ خالصتاً یہ دین کی ایسی اساس اور بنیاد ہے کہ ہم دین کے سمجھنے کے لیے، اور یہ جامع اس لحاظ سے کہا گیا کہ یہ دلیل ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک دین کے تمام تر اور اکثر ترین جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، احکام ہیں، اعتقادیات ہیں، ان تمام کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں احاطہ کیا ہے، اور پڑھنے والوں کے لیے بھی، جمع کرنے والوں کے لیے بھی، اور سننے والوں کے لیے بھی سب سے پہلی حدیث یہ کہ پڑھنے میں بھی اخلاص ہو، نیت خالص ہو، خالصتاً اللہ کی رضا والی ہو۔ اور مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا، من کانت ہجرتہ جی اللہ اکبر الی اللہ، جس کی ہجرت، حالانکہ کیسا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف، مکہ اس وقت ابھی دارالکفر تھا، اور دوسری جو تھی وہ حبشہ کی طرف، حبشہ بھی اگرچہ دارالاسلام نہیں تھا مگر دار امن تھا، دار کفر کے باوجود دارالامن تھا کہ مکہ کی نسبت وہاں پر امن تھا، اور دوسری مکہ سے ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف جو کہ دارالحرب سے، دارالکفر سے دارالسلام کی طرف تھی۔ اور اللہ اکبر، اس کا کتنا اجر ہے کہ ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، کہ اس سے پہلے جتنے بھی انسان گناہ کر چکا ہو، یہ ہجرت جب خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے تو زندگی کے سارے گناہوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، سنانے میں یہ اخلاص ہو، پڑھنے والوں کے اندر بھی، پڑھانے والوں کے اندر بھی، سننے والوں میں بھی، اور خالصتاً نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہ ہو، کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو۔ جی اللہ اکبر، رسول اللہ فرماتے ہیں نا کہ جو شخص علم اس لیے حاصل کرتا ہے لیماری بہ العلماء، دوسروں کے ساتھ بحث و مباحثے کرے، مجادلے کرے، نہ شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کے ساتھ جھگڑے کرے، جی اللہ اکبر، یا صفحاء کے ساتھ ایسے نا سمجھ اور نا علم لوگوں کے ساتھ اس کی ایسے فضول اللہ، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاص کے متضاد ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو بھی اخلاص نصیب فرمائے، اور ابتدا سے لے کر انتہا تک درمیان کے کئی کتب اور ابواب کے اندر پھر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیت کے معاملے کو لائے ہیں، ارادہ ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے۔ جو آخری حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو یہ آخری باب قائم کیا، ابتدا سے لے کر انتہا تک نزع الموازین القسط، اور اس کو کتاب التوحید میں لائے ہیں، ابتدا اخلاص کے ساتھ اور بنیاد وحی کے اوپر، معاملات ایمان اور علم کی اساس اور بنیاد بھی وحی، اور پھر عمل کی بنیاد بھی وحی کے اوپر، یوں زندگی گزارتے
کتاب التوحید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف اشارہ کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام جو ہے وہ کیا ہو، لا الہ الا اللہ ہو، تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ ہم سب کا بھی اصل مقصد یہی ہے کہ وحی الہی کو اپنا معمول بنا کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہ کتاب و سنت کے صورت میں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، محمد الرسول اللہ امت میں وہ ورثہ چھوڑ کر گئے، وہ ترکہ چھوڑ کر گئے، اس کے مطابق اپنی ساری زندگی گزار کر اپنا خاتمہ بالخیر لا الہ الا اللہ پر، عقیدہ توحید پر، سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اور پھر جب اس صورت میں ہم خاتمہ بالخیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو یقیناً پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ کتاب التوحید کو جو قائم کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے، ذات کے حوالے سے مختلف قسم کے شکوک و شبہات اس زمانے کے اندر موجود تھے، معتزلہ، جہمیہ، مشبہہ وغیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا، اسماء و صفات کو، کہ جیسے اس کی شان کے لیے لائق ہے، جو سلف صالحین کا منہج ہے، اہل الحدیث کا جو مسلک ہے، سلف صحابہ کرام کا، ائمہ محدثین کا، کہ اللہ تعالیٰ تشبیہ سے بھی پاک ہے، تمثیل سے بھی پاک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے جو کچھ جیسے بیان کیا گیا من و عن اس کو تسلیم کرنا ہے، تعویل نہیں کرنی، تحریف نہیں کرنی، تشبیہ نہیں دینی، اور انکار بھی نہیں کرنا، تعطیل سے بھی، ان ساری چیزوں سے پاک اور صاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفات ہے ثابتہ ہے، کتاب و سنت سے ان کو ماننا اور تسلیم کرنا۔ اور پھر یہ کہ آخری سے ایک پہلی کتاب جو ہے وہ کیا ہے، کتاب الاعتصام، جی الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث کو آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک تمسک کس سے کرنا ہے، قرآن اور حدیث۔ حجت کیا ہے، قرآن اور حدیث۔ اور پھر خاتمہ بھی ہو تو کس کے اوپر، کتاب اللہ پر، سنت رسول پر تمسک کرتے ہوئے، خاتمہ بھی ہو تو کس کے اوپر، توحید کے اوپر۔ اور اس سلسلے میں کہ جو مختلف قسم کی چیزوں کا انکار کرنے والے تھے، قیامت کے دن کے بعض حالات اور واقعات میں سے میزان کا بھی انکار کیا گیا تھا کہ اعمال تولے نہیں جائیں گے، کیونکہ اعمال جو ہیں یہ عرض ہیں۔ عرض کا معنی یہ ہے کہ جن کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، کوئی میتھڈ نہیں ہے، کوئی ان کا میٹر نہیں ہے، تو جب ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی یہ جوہر نہیں ہے کہ ان کی کوئی شکل متشکل ہو، کوئی وجودی صورت ہو، تو وہ چیز تو تولی جا سکتی ہے۔ جو نظر بھی نہ آئے، دیکھی بھی نہ جا سکے، تو اس کو کیسے جو ہے وزن کیا جائے گا؟ تو اس لیے عقل کو بنیاد بناتے ہوئے لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا کہ کوئی اعمال کو نہ جسم ملے گا، نہ اعمال تولے جائیں گے، نہ ترازو ہوگا، بس یہ تو ان چیزوں کا انکار کر دیا۔ حالانکہ میزان کا اثبات کتاب اللہ میں بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قرآن کی آیت کو بنیاد بنایا کہ کتاب اللہ میں ثابت، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کے اندر بھی اس کا تذکرے موجود ہیں۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ ان تمام کا انسان جو اقوال ہیں، بولتا ہے، یہ کلمے بھی، یہ کلمات بھی تولے جائیں گے، اور جو اعمال ہیں انسان کے وہ بھی تولے جائیں گے۔ اور یہ جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، ابتدا میں کتاب الایمان کے اندر ایک اور بہت بڑا عظیم اور اہم مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا تھا کہ الایمان یزید و ینقص، زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ نہیں، نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، بس ایک جیسا رہتا ہے، لیکن امام بخاری نے ثابت کیا کہ اعمال بھی ایمان میں کیا ہیں، شامل ہیں۔ اعمال بھی کیا ہیں، ایمان میں داخل ہیں۔ جس قدر اعمال زیادہ ہوں گے اسی قدر ایمان بھی کیا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ جس قدر اعمال کم ہوں گے اسی قدر ایمان بھی کیا ہوگا، کم ہوگا۔ تو جس قدر اعمال زیادہ ہوں گے اسی قدر وزن بھی کیا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ جس قدر اعمال میں کمی ہوگی اسی قدر اعمال وزن بھی کیا ہوگا، کم ہوگا، پلڑے ہلکے ہو جائیں گے۔ اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ اور ایک اور بات کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، زندگی کتنی ہے، اس میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھی؟ ظاہری طور پر نماز کا کوئی وجود نہیں، ہونی تو چاہیے کہ گنتی ہوتی، کیا ہوتی، گنتی ہوتی۔ رمضان ہم نے کتنے گزارے، ہر رمضان میں روزے کتنے آئے وہ گنے جاتے، حج کتنے ہوئے، عمرے کتنے ہوئے، ختم کتنے ہوئے، قرآن ہم نے کتنا پڑھا، کتنے ہم نے ان کی گنتی ہوتی۔ لیکن اصل مقصود دین اور شریعت میں گنتی نہیں ہے، محض کثرت نہیں ہے۔ کثرت وہ بھی کس کے اوپر، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔
کہ اللہ اکبر. اور وزن بھی ان اعمال میں تب پڑے گا اقوالہم، وہ اقوال جن کی اساس اور بنیاد وحی پہ ہوگی. وزن بھی ہوگا تو انہی میں ہوگا، وزن بھی ہوگا تو انہی میں ہوگا. اور تولے جانے کے اعتبار سے اعمالہم اقوالہم یوزن، اقوال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، یہ سب کچھ تولا جائے گا. اس کی بعض صورتیں جو ہیں محدثین نے جو علم حدیث سے اخذ کی ہیں، جو تولے جانے کا ذکر آتا ہے، اعمال کے بھی تولے جانے کا ذکر آتا ہے کہ اعمال کو جسم دیا جائے گا. بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی، کہ جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد جب ملائکہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو ایک انسانی شکل میں کوئی چیز اس کے پاس آتی ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے میری قبر کے اندر. جی وہ شکل کیا ہوتی ہے؟ رجل کی ہوتی ہے، لیکن آ کر کیا کہتا ہے کہ انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو، آج ان کا جسم نہیں ہے جو ہمیں نظر آئے محسوس ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جسم دینے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے کہ ان کو جسم دے دیا جائے، ان کو ہی وزن کے لیے. اور پھر وہ جسم دینے کا بھی محتاج نہیں ہے، اگر چاہے تو. آج کچھ جدید قسم کے جو منکر حدیث ہیں انہوں نے بھی اعمال کے تولے جانے پر انکار کیا کہ جناب یہ تو چیزیں ایسی ہیں جو متشکل ہی نہیں ہے، نظر ہی نہیں ہے، اور وہ سائنسی بنیادوں پر ان چیزوں کا، جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان قرآن حدیث کے بعض دلائل کا رد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. حالانکہ دور حاضر میں بہت سی ایسی چیزیں جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہم ان کو محسوس نہیں کر سکتے، وہ کسی احاطے میں نہیں آ سکتی، کوئی ان کا جرم نہیں ہے، کوئی ان کا جسم نہیں ہے، کوئی ان کا میٹر وائز مادہ نہیں ہے کوئی بھی چیز. اب جو ہم یہ لائٹ استعمال کر رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں، میٹر سے کنیکشن آ رہا ہے، کرنٹ آ رہا ہے، جو ہمیں کبھی بھی نظر آتا نہیں، مگر جب میٹر سے جب گزر کے آتا ہے تو وہ کلو واٹ کے حساب سے ہمارے پاس بل آتا ہے کہ آپ اس کے اتنے کلو واٹ استعمال کر چکے ہیں. آپ گاڑی موٹر سائیکل لے کر جاتے ہیں ہوا والے کے پاس، آپ اس کو کہتے ہیں کہ 30 پاؤنڈ اس کے اندر ہوا بھر کے دو. ہوا نظر آنے والی چیز نہیں ہے، مگر اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ وزن ہوتا ہے. یہ تو اگر سائنسی بنیاد پر ہم ان باتوں کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اساس اور بنیاد دین کی وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا قرآن ہے، نبی اسم کا فرمان ہے. تو ان اعمال کو تولے جانے کا ذکر. پھر اگر تولے جانے کے حوالے سے جیسے بات آئی تھی نا اللہ اکبر کہ نامہ اعمال کو بھی تولا جائے گا، جو صحیفے ہیں ان کو تولا جائے گا. اسی سلسلے میں ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی مسند احمد بن حنبل کی ہے، کہ ایک شخص ہوگا کہ جس کے جو رجسٹر ہیں وہ رجسٹر کتنے؟ اللہ اکبر 99 رجسٹر، 99 گناہوں کے. اور ایسے چھوٹے موٹے رجسٹر نہیں، کیسے ہوں گے؟ ایسے ہوں گے جو مد بصر ہی، جہاں تک نگاہ جا رہی ہوگی وہاں تک وہ اتنے لمبے لمبے ہوں گے. توزو فی کفتن، ان کو ایک کفہ میں رکھ دیا جائے گا، گناہ ہی گناہ ہوں گے، گناہ ہی گناہ ہوں گے. لیکن دوسرے پلڑے کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، دیکھو، دیکھیں گے تو صرف ایک بطاقہ کے اوپر قول لا الہ الا اللہ وہ لکھا ہوا ہوگا. تو جب اس کے اوپر رکھیں گے دوسرے اکیلے ایک پلڑے میں جی، تو وہ کیا ہوگا؟ لرجحت بہا، وہ ان سے ایک ہی بطاقہ جو ہے وہ ترجیح پا جائے گا، اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا. شخصیات کو بھی تولا جا سکتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھے مسواک توڑنے کے لیے نا، پتلی باریک ٹانگیں تھیں، نحیف ان کا جسم تھا، وہ کپ کپا رہے تھے. کچھ ساتھی ہنسنے لگ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم تو ان پر ہنس رہے ہو، لیکن یہ قیامت کے دن جی اللہ اکبر کہ اثقل فی المیزان من الاحد، یہ احد پہاڑ سے بھی ترازو کے اندر قیامت کے دن کیا ہوں گی؟ زیادہ وزنی ہوں گی. اللہ اکبر. تو ایک اور بات بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ سند بیان کی، احمد بن اشکابہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اشکابن بھی، اور حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ، کہ جو امام بخاری کے استاد ہیں اس احمد بن اشکاب، یہ وہ استاد ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری دور میں حدیث لی ہے مصر کے اندر. اور جو پہلی حدیث ہے جی وہ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام حمیدی جو ہے وہ مکہ کے، کہ وحی کا آغاز مکہ میں ہوا. تو ایسے استاد کا انتخاب کیا جس استاد کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ مکہ کے ساتھ. اور قیامت کے دن کے جو مراحل ہیں
مختلف قسم کے مراحل ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے. بہت سے مراحل ہیں. نشور ہے، اٹھ کر کھڑے ہو جانا ہے، پھر جمع ہونا ہے، اور پھر حساب اور کتاب کے لیے وہاں بس انسان کو ٹھہرا دیا جائے گا. عصر کے قریب وقت ہوگا تو اتنا اللہ باقی ہوگا جو عصر سے لے کر مغرب تک کا اللہ حساب اور کتاب کے لیے آئے گا، اور تمام مخلوقات کا حساب، کہ سریع الحساب ہے اور قادر ہے اس چیز کے اوپر. اس حساب اور کتاب کے لیے جو مراحل ہیں اس میں اعمال کے تولے جانے کا ذکر، صحیفوں کا ذکر، حساب اور کتاب کا ذکر، جزا اور سزا کا ذکر، یہ انعام اور فیصلے، یہ سارے ان میں سے جو جزا سزا اور اس کے لحاظ سے سب سے آخری مرحلہ ہے وہ اعمال کے تولے جانے کا ہے. وہ اعمال کے تولے جانے کا. اس کے بعد جو ہے وہ یا تو اما فی الجنت و اما فی النار، کہ من ثقلت موازینہ فعیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. تو آخر میں اس کو لائے کہ جو قیامت کے دن میدان محشر میں سے بھی کیا ہوگا آخری. اور اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو اکیلے بیان کرتے ہیں، اور ان سے امام ابو زرعہ بھی اکیلے بیان کرتے ہیں، اور ان سے عمارۃ ابن قعقاع بھی اس کو اکیلے بیان کرتے ہیں، اور محمد ابن فضیل بھی اکیلے بیان کرتے ہیں. مگر اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کل 3 مقامات پر صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے. ایک کتاب الدعوات میں باب فضل التسبیح کے اندر کہ تسبیح کی کیا فضیلت، اور ایک دوسرا کتاب الایمان والنذور میں. تینوں جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اپنے شیخ ہیں وہ مختلف ہیں، مگر آگے ساری کی ساری سند کیا ہے. اس لحاظ سے اس حدیث کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اصطلاحی طور پر یہ حدیث غریب ہے. بعض لوگوں کو جب یہ غریب کا لفظ آتا ہے تو غریب حدیث بخاری میں کیسے آ گئی، وہ سمجھتے ہیں کہ غریب شاید ضعیف کی قسم. وہ کیا ہے؟ ضعیف کی. مطلقاً غرابت جو ہے یہ ضعیف کی قسم نہیں ہے. غریب کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک طبقے میں ایک راوی بن جائے. کسی جگہ پر صحابی ایک، تابعی ایک، تبع تابعی ایک، اور شیخ ایک. اور تقریباً یہی معاملہ انما الاعمال بالنیات والے حدیث جو ہے اس کے جو ہے وہ امام لیثی وہ بھی اکیلے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے، اور ان سے بیان کرنے والے اکیلے. یہ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی طرف کہ ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود کما بدأ. بات آئی تھی اکیلا راوی کسی ایک طبقے میں اگر آ بھی جائے، اگر وہ ثقہ ہے، وہ عادل ہے، وہ ضابط ہے، اور اس کی ثقاہت مسلمہ ہے، تعدیل اس کی ثابت شدہ ہے، تو اس کی وہ حدیث محض غرابت کی بنا پر ضعیف نہیں. ہاں اگر اس کے اندر ضعف پایا جائے گا، اس کے اندر کوئی جو ہے جرح کا اسباب میں سے، اسباب طعن میں سے کوئی طعن پایا جائے گا، کوئی جرح کا سبب پایا جائے گا، تو پھر اس وقت وہ ضعیف بن جائے گی. وہ اس وجہ سے ضعیف بنے گی، محض غرابت کی وجہ سے ضعیف نہیں بنے گی. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں تسبیح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عیوب اور نقائص سے تنزیہ، پاکیزگی، ہر نقص، ہر کمی اور ہر عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے. اور توحید بھی اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عیوب سے، تمام صفات ناقصہ سے ثابت کرنا، پاکیزہ قرار دینا، منزہ و مبرہ قرار دینا. جب تک یہ نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کمال کا اس بات نہیں ہوگا، اس وقت تک توحید ثابت نہیں ہو سکتی. اور بحمدہ میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات کمال ہیں تو ان کے اوپر اللہ کی حمد، ثنا، تعریف، یہ وہ کلمات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب اور بہت ہی زیادہ پیارے ہیں. اور خفیفتان، ہلکے پھلکے ہیں زبان میں، مگر ثقیلتان فی المیزان. سبحان اللہ تملأ المیزان والحمد للہ تملأ المیزان. اور یہ جو ترازو ہے اس کی حتیٰ کہ کف جو پلڑے ہیں ان کا بھی ذکر. اور یہ کوئی میرے اور آپ کے ترازو نہیں ہے، یہ اللہ کا ترازو. جی اللہ اکبر. جس کا ایک پلڑا زمین اور آسمان کی اس خلا سے بھی بڑا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ اس کے اندر پڑھا ہے، پڑھایا گیا ہے، ان طلباء کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اساتذہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے دونوں بزرگوں نے مبارکباد پیش کی، حفظ کرنے والے طلباء کو بھی اور صحیح بخاری مکمل کرنے والے طلباء کو بھی، اور اساتذہ کرام کو بھی. اساتذہ کرام بھی اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو دین علم کے پڑھنے پڑھانے کے لیے دنیا کے علوم کو چھوڑ کر، دنیا کے فنون کو چھوڑ کر، دنیاوی مفادات کو چھوڑ کر اس علم کو انہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا
تو ان تمام کی مبارکبادی کے ساتھ ساتھ اس موجودہ دور میں میرے نزدیک سب سے زیادہ مبارکباد کی کے مستحق ان بچوں کے طلباء کے والدین بھی ہیں، جنہوں نے یہ تمنا کی کہ ہمارے بچے قرآن کے قاری بن جائیں، دین کے عالم بن جائیں، دین کے علم حدیث کو پڑھنے والے، اس کے پڑھانے والے، اس کی خدمت گزاروں میں ان کے نام شامل ہو جائے۔ تو اللہ ان ماں باپ کو، والدین کو، یہ اس راستے پر زیادہ تر لگانے والے ماں باپ ہوتے ہیں۔ بچہ تو اس وقت اس کو اپنے نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ماں باپ اپنی خیر خواہی بھی سوچتے ہیں، بچوں کی خیر خواہی بھی سوچتے ہیں، جو اس راستے پر چلا دیتے ہیں۔ باتیں تو بہت سی تھی، اگرچہ میں طالب علم ہوں، میں اس کا اہل نہیں تھا، اور بڑے بڑے یہاں پر مشائخ اور علماء اہل علم شیوخ الحدیث بھی موجود ہیں۔ میں ادنا سا طالب علم ان تمام مشائخ سے، اساتذہ سے معذرت کے ساتھ کہ مجھے حکم دیا گیا تھا اس کی ادائیگی کے لیے، مگر اس میں کوئی کمی کوتاہی کتاب اللہ اور سنت رسول کے حوالے سے ہو، اللہ میری بھی اصلاح فرما دے اور ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جو کچھ کتاب اللہ کے موافق ہے اللہ اس کو قبول فرما لے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، وحی کی بنیاد پر علم اور علم وحی نصیب فرمائے، ایمان بھی اور اخلاص بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور خاتمہ بالخیر، اور بالخصوص قیامت کے دن اللہ ہمارے موازین حسنہ کو بھاری بنا دے، ان میں وزن پیدا کر دے، اور وزن بھی پیدا ہوگا، اشارہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اخلاص کی بنا پر وزن ہوگا، وزن پیدا ہوگا تو وحی کی بنا پر پیدا ہوگا، وزن پیدا ہوگا تو سنت نبوی کی بنا پر ہوگا، ورنہ بہت سے لوگ آئیں گے تہامہ پہاڑ کے برابر اعمال لے کر، مگر کیا ہے کہ ان کو راہ کی طرح اڑا دیا جائے گا، کوئی وزن بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ ان کی اساس وحی کے اوپر نہیں ہوگی، کتاب اللہ اور سنت رسول سب سے تمسک نہیں ہوگا، یا اخلاص نہیں ہوگا، ریاکاری ہوگی۔ اللہ ہم سب کو صحیح سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یہ مجلس کے کفارے کی جو دعا ہے، اس میں بھی دونوں چیزیں ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، اس میں بھی کہ مجلس بھی ہماری ختم ہو تو سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ، امام بخاری نے کتاب کو بھی ختم کیا تو سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ۔ قرآن کی بہت سی صورتیں ہیں کہ جن کا اختتام تسبیح کے اوپر، بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز اور ابتدا جو ہے نا تسبیح کے اوپر، بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن کا اختتام بھی حمد کے اوپر ہے، اللہ کی حمد کے اوپر، بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز اور ابتدا بھی الحمدللہ سے۔ جتنے طلباء اسٹیج پہ بیٹھے ہیں یہ نیچے بیٹھ جائیں۔